بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدا اللہ راج اپنے دوسرے ولاگ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا کتنا اہمیت رکھتا ہے، کتنا لازمی ہے، لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، پاکستانی قوم بڑا شوق سے کرکٹ کھیلتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب جو بھی ٹیم ہارتی ہے یا جیتتی ہے، اس کے سامنے، ان دونوں ٹیموں کے سامنے ایک تقابلی جائزہ ہوتا ہے. جو جیتتی ہے جو ٹیم، ان کے جو بیٹسمین ہیں ان کے سامنے ان کے جو سکور ہیں وہ درج ہوتے ہیں، اور بالر ہیں ان کی وکٹیں درج ہوتی ہیں. اور بالکل اسی طرح جو ہارنے والی ٹیم ہے ان کا بھی سیم پیٹرن کے حساب سے ان کے جو بیٹسمین، ان کے سکور اور بالر کے جو وکٹیں ہیں وہ درج ہوئی ہوتی ہیں. دراصل وہ ان ٹیموں کا تقابلی جائزہ بھی ہوتا ہے، اور جو ٹیم جس طرح پرفارم کرتی ہے ان کی پرفارمنس کا ایک چارٹ بھی موجود ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح کسی بھی ملک کی مجموعی صورتحال کو جاننے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے اور ان کا اندرونی وزن کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ان کی سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے. اور اس کے لیے بھی اس سے بڑھ کر لازمی ہے کہ ان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا جائزہ لیا جائے. آپ نے دیکھا ہے 1947 سے لے کر ابھی تک پاکستان کے اندر جو رائج نظام ہے، جو نظام تعلیم ہے، وہ اس قوم کا آئینہ دار نہیں ہے، اس قوم کا عکاس نہیں ہے، اس کا قوم کا متفقہ نظام تعلیم نہیں ہے، یا یونیلیٹرل جو نظام تعلیم ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو نظام تعلیم ہے وہ بدقسمتی سے جو برطانوی سامراج ہے ان کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے. ان کی طرف سے ہمیں یہ تحفے میں سمجھ لیجیے، یا پھر ہمارے اوپر مسلط شدہ نظام تعلیم سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، مشرقی جو اقدار ہیں، اس کا وہ آئینہ دار نہیں ہے، عکاس نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام تعلیم رائج ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، جو خاص کر انگلش کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر مسٹر چپس یا دیگر جو انگلش کردار ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کا کیا کردار ہے ہماری کردار سازی کے اندر؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہیں ان سے زیادہ جو مسٹر چپس کا جو چیپٹر ہے وہ زیادہ انفلوئنشل ہے، زیادہ ہماری کردار سازی کے لیے کارآمد ہے؟ کیا ہم نے اسلام اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اپنے نصاب کے اندر مسٹر چپس کو لے کر آئیں اور ہمارا جو قابلیت، جو صلاحیت کا جو پیمانہ ہے وہ زیادہ بہتر انگلش بولنے والے سے مشروط رکھیں، یا جو زیادہ بہتر انگلش بولتا ہے اس کو ہم سوسائٹی کے اندر ایک پڑھا لکھا، ایک قابل ترین انسان سمجھیں؟ ناظرین، آج بھی بالکل اسی طرح ایک تصویر وائرل ہوئی. اس سے پہلے کہ اس تصویر کا جائزہ لیں، اس تصویر کے اندرون خانہ جا کر اس کی ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں. عمران خان سے ہزار اختلافات اپنی جگہ، اور اس کا جو نظام تعلیم ہے، یکساں نظام تعلیم اس کے اندر دوسروں کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر اپنی تختی لگانے، نادہندہ اصلاحات کو شامل کرنے اور دیگر تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرنے جیسے سنگین قابل اعتراض مواد کا شامل ہونا اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نظام تعلیم کے اندر یکساں نظام تعلیم کا دستک دینا، یکساں نظام تعلیم کا وہ لے کر آنا، ایک میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ انتہائی خوشائن قدم ہے، اور آگے چل کر انشاءاللہ یہ درستگی کی طرف جائے گا، یہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ ایک آغاز ہے، انشاءاللہ آنے والی جو حکومتیں ہیں اس کے اوپر بھی کام کریں گے. آج گلگت بلتستان کے ایک پسماندہ ضلع دیامر کی طرف سے، ان کی سوسائٹی کی طرف سے، ان کے نوجوانوں کی طرف سے ایک تصویر وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. اس میں کھلے آسمان تلے بچے پڑھتے ہیں، نہ تو کوئی چھت ہے، نہ کوئی ان کے لیے کوئی سامان ہے، بیٹھے ہوئے. اور مزے کی بات، اس تصویر کے پیچھے 2 سالہ تعلیمی جرگے وہاں پر منعقد ہوئے ہیں. میں پھر سوال اٹھاتا ہوں کہ ان 2 سال میں کیا ہوا؟ وہ تعلیمی جرگوں کا پھل کیا ملا؟ اور جس ضلع کی وہ تصویر ہے وہیں پر آج بھی 2 سال سے تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات، 70 سال میں تقریباً ایک ہی ہائی اسکول وہاں پر تعمیر کیا جا سکا. 70 سال میں صرف ایک ہی اسکول تعمیر کیا جا سکا. 2 اسکول ہیں، تکیہ اور شاہین ہائی اسکول. وہاں پر زبردستی ہائی اسکول کے کلاسز پڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ باقاعدہ طور پر یا باضابطہ طور پر ہائی اسکول نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر ہائی اسکول کی پوزیشنز ہیں، پوسٹ ہیں، ٹیچرز ہیں. جو ماڈل ہائی اسکول ہے وہاں پر
اب بھی وہیں جو عمر رسیدہ ٹیچر ہیں وہی سٹاف ہے وہیں موجود ہیں، نہ تو کوئی پوزیشنز وہاں پر کریٹ ہوئی ہیں، نہ ہی کوئی نیا سٹاف وہاں پر بھرتی ہوا ہے۔ ناظرین، وفاق کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑی پیش رفت اس وقت ہو رہی ہیں، گو کہ اس کے اوپر بھی ہزاروں اختلاف ابھی موجود ہے اپنی جگہ، کیونکہ 1947 سے لے کر اب تک اگر اس کا مسئلہ صرف صوبہ ہی بنانا تھا تو اس میں دیر کیوں گئی؟ اس میں غفلت، اس میں مطلب لاپرواہی کیوں برتی گئی؟ کیوں پھر نوجوانوں کو آئین ساز اداروں سے دور رکھا گیا؟ کیوں پھر نوجوانوں کو قومی فیصلوں سے، قومی جو معاملات سے دور رکھا گیا؟ کیوں پھر اس قوم کو قومی دہارے میں شامل نہیں کیا گیا؟ اگر جواز موجود تھا تو پھر کراچی معاہدہ کیوں ہوا؟ اگر جواز موجود تھا تو پھر ہمیں کشمیر ایشو کے ساتھ اینیکس کیوں رکھا گیا؟ اس طرح کے ہزاروں سوالات اپنی جگہ، لیکن آگے چلتے ہیں اور اس تصویر کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ ایک تصویر نہیں ہے، ایک المیہ ہے، ایک دستک ہے۔ میں آپ اور اس ریاست کا عزم، اعادہ اور تعلیمی پالیسی کی وضاحت کرتا ہے، اور اس خود 2 سال سے جاری دیامر کے اندر تعلیمی جرگوں کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال، اگر یہی صورتحال بدستور جاری رہے تو دیامر نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان اور پورے پاکستان انتہائی بحران کا شکار ہوگا، اور ناخواندگی اور جہالت کی وہ طوفان یہاں پر اٹھے گا جس سے میں، آپ اور ہم سب مل کر اس کو روکنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہوگا، بڑا ناممکن ہوگا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے حکومت سے کہ نہ صرف گلگت بلتستان دیامر بلکہ اندرون پنجاب کے جو علاقے ہیں جہاں پر تعلیم نہیں ہے، جو پرائمری اسکول سے محروم ہیں، اور 2.5 کروڑ بچہ اس وقت بھی اسکولوں سے باہر ہے، ان کی فوری طور پر انرولمنٹ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اور جہاں جہاں تعلیم کی کمی ہے فوری طور پر انرولمنٹ کے کمپین کا آغاز کیا جائے، اور بچوں کی تعلیم، خاص کر جو پرائمری ایجوکیشن ہے، اس کو انشور کرایا جائے، تاکہ پاکستان ناخواندگی کی جو لعنت ہے، جو لت ہے، اس سے باہر نکلے گا۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، یہاں سے جہالت کا ختم ہونا، یہاں جو مسئلے مسائل ہیں اس کا ختم ہونا، اور اس سے جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر